یہ بات کنکلوڈ کرنے کے بعد آگے پھر سے آدم اور ابلیس آ رہا ہے. اگین دیکھیں ٹاپک یہاں پہ کیا چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ خطبہ ہے. اب یہاں پہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے. پہلے ایک بات آئی، ایمان مومنین کا ذکر آیا، کافروں کا ذکر آیا، منافقوں کا ذکر آیا. پھر امت جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب آیا، اس میں بھی بات ہدایت کی طرف ہی آئی. ٹھیک ہے، اصل بات یہ وہی ہے نا کہ گائیڈنس ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن جو گائیڈنس حاصل کرنا چاہے گا اسے ہی گائیڈنس ملے گی. تو قرآن ہی اصل میں زیر بحث ہے اس پورے تناظر میں. آپ دیکھیں تو قرآن کو ہی جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے، اور قرآن ذریعہ بات ہے، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اسی توسط سے بات ہوئی کہ جب یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کے باوجود جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس پہ طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ٹاپک جو ہے بیسیکلی وہ ہدایت ہے. اس تناظر میں اب یہ قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے. قرآن مجید میں جو ہے مختلف جو قصے ہیں ان کو دہرا کر بیان کیا گیا. اب یہ ایسے نہیں ہے کہ یعنی اس میں وہ الٹ اپ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے کسی بھی واقعے کا دوبارہ، تو وہ کسی اور انداز میں ہوا ہے، یعنی کہ وہی بات دہرائی گئی ہے. ریپیٹیشن نہیں ہے قرآن مجید میں اس طریقے سے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے مختلف جو ہیں وہ زاویے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کی مختلف سنیپ شاٹس ہیں. تو یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ایک واقعہ آیا ہے تو اس میں وہ جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس سے متعلق جو اس کا حصہ ہے اس واقعے کا وہ پیش کیا جاتا ہے، اور باقی حصے کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. اور جہاں پہ پھر جو دوسرا ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ٹاپک جو ہے اس کے وہ جو اس واقعے کا وہ حصہ جو ہے لے کے آیا جاتا ہے. اب یہ بڑا اس کے اندر بہت سی ڈیٹیلز ہیں اس واقعے کے اندر جو قصہ آدم اور ابلیس ہے. بہرحال یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ ہے، اور ہم دیکھیں گے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے وہ ایسے نہیں ہے، الٹ اپ نہیں، اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ اعراف میں بھی اس کے بعد آئے گا، سورہ ہجر میں اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل میں آئے گا یہ واقعہ، سورہ کاف میں، طٰہٰ اور سورہ صاد میں. اور ہم دیکھیں گے ہر جگہ پہ مختلف ٹاپک ہے. ابھی ٹاپک چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا وہ ہے ہدایت، گائیڈنس. اس حوالے سے اب دیکھیں کہ اس میں وہ والا ایسپیکٹ جو ہے کیسے ہائی لائٹ کیا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس پہ فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ بنائیں گے خلیفہ اس کو جو کہ فساد مچائے گا اس میں اور خون بہائے گا، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہمارا حال دیکھیں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اور آپ کا تقدس جو ہے بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا. پر اس اعتراض کی بنیاد کیا تھی، آخر کیوں انہوں نے اعتراض کیا تھا، اس پہ مختلف جو ہے جو مفسرین نے کلام کیا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا تھی. ایک تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے پہلے ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی ذمہ داری جو تھی وہ جنات کو دی تھی. اور اس حوالے سے ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ ہم سے پہلے جو ہے کائنات میں جن آباد تھے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے کہ جس میں ذکر آتا ہے کہ ہم سے پہلے تقریباً 20,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کی تخلیق سے 20,000 سال پہلے جو ہے جن آباد کیے تھے یہاں پر. تو اس طرح کی جو ہے تفصیلات آپ کو مفسرین کے ہاں مل جاتی ہیں. تو اس شاید اس پریسیڈنس کی وجہ سے وہ جو پہلے ایک انہوں نے پھر بڑا جو ہے فساد مچایا تھا اس دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس فساد کو ختم کرنا پڑا تھا. جبرائیل جو ہے باقاعدہ وہاں پہ گئے تھے اور ان کو پھر جو ہے ختم کیا تھا اس سارے فساد کو. تو اس بنا پر شاید فرشتوں نے یہ بات کہی کہ یہ فساد مچائے گا. تو یہی زیادہ جو ہے بات کی کیا معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، تو اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے وہ اشیاء کے نام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، تو پھر فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام. ان کنتم صادقین، تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں علم دیا ہے. تو یعنی یہ جو ٹیسٹ تھا اس میں ان کو جب وہ فیل ہوئے تو ان کو ادراک ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو کویشچن کیا، یا اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ ہم نے بات کی. حالانکہ غریب بات ہے فرشتے خیر خواہی کے جذبے سے انہوں نے یہ بات کی تھی. وہ کوئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا وہ جیلسی تھی اور ایسی باتیں جو ہے وہ غلط ہیں.
فرشتوں کے حوالے سے تو بڑا واضح طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے اندر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جو حکم آتا ہے اس کو بلا چن و چرا اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ خیر خواہی کا جذبہ تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ بنا تو رہے ہیں ایسے خلیفہ، لیکن دنیا میں پھر فساد پھیلے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کچھ نام سکھائے۔ اب یہ مسٹری ہے کہ یہ کیا نام تھے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ انسان کے اندر بہت بڑی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کوئی نئی شے دیکھتا ہے، جب کسی بھی شے کا وہ مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو نام ضرور دے دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نام دینے کی جو اگر صلاحیت انسان میں نہ ہوتی تو نالج گرو نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک کہ آپ ہر شے کو ڈسٹنکٹیولی علیحدہ نام نہ دے لیں، اس وقت تک آپ علم جو ہے وہ اس کا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کتنے پارٹس ہیں، آپ کسی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، آپ کسی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، آپ کو بتائے گا کہ ہر وین کا ڈفرینٹ نام ہے، ہر آرگن کا ڈفرینٹ نام ہے۔ اور اگر یہ ڈفرینٹ نام رکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہوتی تو کیسے پہ ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے ایک کو دوسرے سے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ جو کہ اس کو انیبل کرتی ہے کہ وہ نالج کو گرو کرے۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ کچھ نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر ملائکہ سے کہا تم بتاؤ ان کے نام۔ اس کو ملائکہ کو تو یہ کیپبلٹی نہیں ہے ان کے اندر، وہ نہیں بتا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جانتے، اب سمجھ گئے کہ جو ہماری غلطی تھی کہ ہمیں تو وہی علم دیا گیا جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں، یعنی آپ کی جو بھی فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ نے پھر آدم سے کہا کہ تم بتا دو ان کو یہ نام جو ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتا دیے وہ سارے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ کیا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین آسمان کے تمام غیب کو، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ جی وہ دل میں کوئی ایسی بات تھی ان کے، کوئی جیلسی تھی جس کا اظہار وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ بات ساق و سباق میں پوری نہیں اترتی۔ بات وہی ہے کہ دل میں جو بات، یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو بھی چھپی اور سامنے والی بات ہے، جو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو، جو چھپانا چاہتے ہو۔ بہرحال جو ہے اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یہ جب بات طے ہو گئی تو اس کے بعد جیسا کہ ایک پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے وہ سیریمنی جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، جس میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام جو ہے ملائکہ کو کہا گیا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ مسٹری جو ہے یہ آگے جا کے سورہ کہف میں پھر جو ہے کھلتی ہے کہ ابلیس کون تھا۔ اس سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس نے انکار کیا، لیکن وہاں پہ اس کی تفصیل کھلتی ہے کہ یہ جن تھا، بیسیکلی تھا جن، لیکن فرشتوں کی محفل میں چلا گیا تھا۔ بہرحال جو مفسرین نے جو اس حوالے سے ذکر کیا ہے مختلف، جیسا معارف القرآن میں کچھ روایات ہیں، روح المعانی میں جو آئی ہیں اس حوالے سے کچھ بات اس میں آئی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اس کو بڑا مقام حاصل تھا ملائکہ میں، اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، اور اسی لیے یعنی آپ دیکھیں نا اس کا نام عزازیل ہے، اور یہ غالباً کوئی عزت سے ہی کوئی ڈرائیو کیا ہوا ورڈ ہے۔ تو بڑا مقام تھا اس کا وہاں پہ ملائکہ میں بھی، اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن تھا یہ جو ہے وہ جن، فرشتہ نہیں تھا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے فرمایا کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم قصہ آدم اور ابلیس ہی پڑھ رہے تھے، اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ اوله وآخرہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے حوالے سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اور ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ظاہری بات ہے یہ دشمن ہونے کی بات ہے کہ انسان اور جن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جن تو ظاہری بات ہے انسانوں کے دشمن ہیں ہی،
تو اس والے سے بات ہوئی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا ہے آپ نے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ان کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہ ہے جو واقعہ کہ ایک تو وہی بات ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا، اس کے بعد پھر ایک ٹیوٹوریل غالباً ہوا ہے آدم اور حوا علیہ السلام کا، کسی مقام پہ ان کو رکھا گیا۔ اب ظاہری بات ہے جو بائبل کی اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو اس میں یہی آتا ہے کہ جنت پہ رکھا گیا، یا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے علاوہ کوئی مقام ہو جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہو، واللہ عالم۔ بہرحال جنت کے کسی مقام پہ ان کو رکھا گیا، اور ان کا اب یہ ٹیسٹ یہ تھا کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے، اور اس دوران جو ہے شیطان کو یہ ان پہ ایکسس دے دی گئی کہ وہ ان کو بہکانا چاہے تو بہکا لے۔ تو اب یہ جو ایک ٹیوٹوریل تھا اس میں وہ ناکام ہوئے، یقیناً جو ہے وہ پہلا آدم، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے پہلے انسان تھے، اور حوا علیہ السلام جو تھیں پہلی خاتون تھیں، ان کو کیا پتا تھا کہ اس طرح کی چال بازیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو بہکایا شیطان نے، اور جس طریقے سے بہکایا وہ یہی آگے ذکر آ جائے گا کہ اس نے اللہ ہی قسم کھا کے کوئی ایسی بات کی کہ دیکھو یہ تو جو ہے جو درخت ہے یہ تو تم کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ وہ یہ دل کی کوئی خواہش تھی ان کے اندر کہ وہ یہیں پہ رہیں، ظاہر بات ہے وہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، ہر قسم کی نعمتیں میسر تھیں۔ انسان کے اندر تو یہ جذبہ ہے کہ وہ ایسے مقام پہ ہمیشہ رہے، تو ایک جذبہ تو تھا، اسی کو اس نے ایکسپلائٹ کیا اور ان کو جو ہے مجبور کیا کہ وہ ایک گناہ کا ارتکاب کریں۔ بہرحال یہی فرق ہے جو ہے ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا، کہ اس نے بھی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا، لیکن وہ اڑ گیا اور ڈٹ گیا اپنے اس کفر پر، اپنے اس انکار پر۔ لیکن آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے ندامت آئی، وہ نادم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر وہ جو ہے ان کلمات سے دعا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے، اب اس کو کنکلوڈ کیسے کیا جا رہا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے ساتھ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب آئے ہماری طرف سے ہدایت تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جنہوں نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ ہے جی دیکھیں کنکلوژن، ٹاپک وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہدایت کا ٹاپک چل رہا ہے، قرآن مجید کی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہی بات یہاں پہ آگئی، دیکھو یہاں سے اتر جاؤ تم، لیکن میں تمہیں گائیڈنس کے لیے اپنی جو ہے ذریعہ کتابیں وہ بھیجتا رہوں گا، اپنے رسول بھیجتا رہوں گا، اور جس نے بھی میری وہ جو اتاری ہوئی گائیڈنس کو اپنا لیا اور اس پہ چلا تو وہ پھر اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، لیکن جس نے پھر کفر کیا اس گائیڈنس کا، جیسا کہ آپ ذریعہ بات ہے وہ قرآن مجید ہے ہمارے لیے، تو پھر اور اس کی آیات کو جھٹلایا تو اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو دیکھیں بات ہوئی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ واقعہ کہاں سے بیچ میں آ گیا، لیکن ٹاپک اگر ہم دیکھیں تو اس والے سے بالکل یہ اس میں ربط ہے۔